ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نورین ہے۔ تحصیل بھلوال سے ملحقہ ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے والد صاحب کا شمار گاؤں کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کے حصے میں 1 مربع زمین آئی۔ میرے والد صاحب 3 بھائی تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروایا گیا اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے امام مسجد کے پاس بھیجا گیا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے بعد میرے 2 بھائی جمیل اور خلیل ہیں۔ میں بڑی ہونے کے ناطے والدین کی لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی جس چیز کی خواہش کرتی میرے والدین فوراً میری خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میں نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے 5ویں کا امتحان پاس کیا، قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی۔ اب جبکہ ہمارے گاؤں میں صرف پرائمری اسکول تھا، میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، تو انہوں نے مجھے قریبی گاؤں میں مڈل اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ میری ساتھ جانے والی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی جو کہ غریب لڑکیاں تھیں۔ مجھے غریب لڑکیوں سے دوستی اچھی لگتی تھی کیونکہ غریبوں میں خلوص اور محبت ہوتی ہے اور ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ نازی بھی میری بچپن کی سہیلی ہے اور مڈل تک ہم دونوں نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی۔ کیونکہ نازی کے گھر والے غریب تھے اور نازی کو اس سے آگے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تھے، مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے بھلوال کے گرلز ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ جب میں 9 جماعت میں داخل ہوئی تو تب مجھے پتا چلا کہ مجھ میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ میں ایک گوری چٹی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اسکول کی دوسری لڑکیاں کہتی کہ نورین تم پر تو غضب کی جوانی آئی ہے، اور مجھے چھیڑا کرتی کہ بہت خوش قسمت ہوگا جس سے تمہاری شادی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، شادی کے بارے میں سن کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ماسی رضیہ کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ کبھی کبھار جب ماسی رضیہ کو دیر ہو جاتی تو اس کا بیٹا ارشد اپنی ماں کو لینے کے لیے ہمارے گھر آتا تھا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ لڑکا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو میری امی اسے کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ جاؤ دکان سے سبزی لا کر دے دو، یا کوئی اور گھر کا کام ہوتا کہ فلاں چیز اس جگہ رکھ دو۔ میں امی سے کہتی ارشد کو کام نہ کہا کریں۔ امی کہتی یہ غریب لوگ تو پیدا ہی امیروں کے کام کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ارشد کو اس کی ماں اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارشد پڑھ لکھ کر کسی نوکری میں لگے تو خوشحالی کے دن آئیں گے۔ ارشد جب بھی ہمارے گھر آتا تو مجھے چھپی نظروں سے دیکھتا، شاید اس لیے کہ میں غریبوں کی طرفداری کرتی تھی۔ مجھے بھی ارشد بہت اچھا لگتا تھا۔ 5 وقت کا نمازی، گاؤں میں بزرگوں کی مدد کرنا اس کا شیوا تھا۔ ارشد کے چہرے پر نورانیت تھی، شاید میں اس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ ایک دن جب ارشد ہمارے گھر آیا تو سخت گرمی تھی، سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نہا کر باہر نکلی، گیلے بالوں کو سکھاتے ہوئے جا رہی تھی تو ارشد بھی گیٹ سے اندر آیا۔ اس نے مجھے سامان پکڑایا جو امی نے اسے دکان سے لانے کے لیے کہا تھا۔ ساتھ ہی ارشد نے مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھما دیا۔ میں خود حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ دے کر چلا گیا اور بس میں اسے دیکھتی رہی۔ میں کمرے میں سامان رکھ کر اپنے بیڈ روم میں گئی تو میں نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا جس پر لکھا تھا، السلام علیکم محترمہ نورین ملک صاحبہ، آپ بہت خوبصورت ہیں اور مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں دن رات آپ ہی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ میں آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ اپنا خیال رکھنا، والسلام۔ ارشد کے لکھے الفاظ پڑھ کے میرے تن من میں آگ لگ گئی کہ اس غریب کمینے کی اتنی جرت اپنے مالکوں کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے۔ خیر میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہ بات گھر میں بتا دوں گی تو میرے گھر والے ارشد کو قتل کروا دیں گے، کیونکہ امیروں کو ایک غریب شخص کو قتل کروانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بس میں بھی چپ ہو گئی، لیکن ایک روز موقع پا کر میں نے ارشد کو بلایا اور اس کو خوب سنائی کہ ارشد تیری اتنی جرت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی، اس کا انجام تمہاری موت ہو سکتی تھی۔ کمینے گھٹیا انسان، کسی کمی کی اولاد، اور جو بکواس میرے منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور ارشد چپ کر کے سنتا رہا۔ اس واقعے کے بعد سے ارشد ہمارے گھر بہت ہی کم آتا تھا، اگر کبھی آتا بھی تو میری طرف دیکھتا بھی نہ۔ مجھے ارشد سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا۔ پھر اگلے سال میں نے میٹرک کا امتحان 85% نمبروں سے پاس کیا۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں۔ میری امی تو چاہتی تھی کہ میں آگے نہ پڑھوں، وہ کہتی تھی لڑکیوں کو اتنی تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔
لیکن آخر میرے والد صاحب نے مجھے راولپنڈی میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ کے لیے فارم بھجوا دیے. پھر میں نے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا اور مجھے راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. میں بھلوال کے ایک گاؤں سے پاکستان کے بڑے شہر راولپنڈی میں آ گئی. وہاں کا ماحول بہت وسیع تھا. یہاں پر تو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ نظر آتے تھے. شروع میں جب میں میڈیکل کالج میں آئی تو یہاں پر مجھے عجیب لگا کیونکہ میری کوئی دوست نہ تھی اور شہر کا ماحول گاؤں کے ماحول سے یکسر مختلف تھا. کچھ دن بعد میری سہرش سے ملاقات ہوئی جو کہ اسلام آباد میں رہتی تھی. رفتہ رفتہ سہرش سے میری دوستی گہری ہوتی گئی. میں تو کالج کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی. وہاں پر لباس مختلف تھا. سہرش مجھے کہنے لگی کہ نورین یہ تم کیسے ڈریسز پہنتی ہو؟ یہ گاؤں نہیں ہے، شہر ہے. پھر میں نے جینز اور شرٹ پہننا شروع کر دی اور فٹنگ والے نت نئے ڈیزائنوں والے کپڑے بھی. میں نے یہ محسوس کیا کہ گاؤں کی زندگی کیا زندگی ہے، اصل زندگی تو شہر کی ہے. سحر اکثر مجھے اپنے ساتھ باہر گھومنے کے لیے لے جایا کرتی تھی. ریسٹورینٹ پر جا کر مختلف انواع کے کھانے کھانا، پارکس میں جا کر گھومنا پھرنا میرا سہرش کے ساتھ معمول بن چکا تھا. 3 ماہ کے بعد جب اپنے گاؤں واپس آئی تو میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تھا کیونکہ میں شہر کے ماحول کی عادی ہو چکی تھی. ایک دن سہرش نے مجھے دعوت دی کہ اتوار کو اس کی دوست کی شادی ہے، اس میں ہم دونوں جائیں گے. میں نے شادی پر جانے کے لیے پینٹ شرٹ کا انتخاب کیا. اتوار کی صبح ہاسٹل سے وہ مجھے لینے آ گئی. جب میں باہر سہرش کے پاس آئی تو ساتھ ہی گاڑی کھڑی تھی. سہرش نے بتایا کہ یہ میرے دوست ناصر کی گاڑی ہے. ہم ناصر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. راستے میں ناصر سے میرا تعارف کروایا گیا. پھر ناصر نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ پر کھڑی کی. ہم تینوں اتر کر اندر گئے. وہاں پر ناصر نے آئس کریم کا آرڈر دیا. 1 گھنٹہ وہاں پر ہم گپ شپ کرتے رہے. اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ناصر کی نظریں میرے جسم کے ارد گرد گھوم رہی تھیں. پھر وہاں سے اٹھ کر ہم شادی کی تقریب میں جا پہنچے. وہاں پر سہرش نے مجھے اپنی کزن سے ملوایا اور ہم نے خوب انجوائے کیا. رات کو سہرش اور ناصر مجھے ہاسٹل میں چھوڑ گئے. اکثر اوقات سہرش مجھے ایسے ہی پروگرامز میں لے جایا کرتی تھی جہاں پر ہم خوب انجوائے کرتے. ایک رات سہرش مجھے اپنے ساتھ ایک پارٹی میں لے گئی جہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی. مجھے بھی ڈانس کے لیے سہرش نے کہا. میں نے بھی ڈانس کر کے خوب انجوائے کیا. میڈیکل کا 1 سال گزر گیا. وقت تو وقت ہے، پر لگا کر اڑتا ہے. بہار کا موسم تھا. سہرش مجھے اپنی ایک دوست کے گھر لے گئی. جب اندر گئی تو دیکھا کافی لڑکیاں میک اپ کر کے بن سنور رہی تھیں. مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا. میں نے سہرش سے کہا یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ سہرش نے کہا گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا میری جان. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شیشوں کے گلاسوں میں کولڈ ڈرنکس پیش کی گئیں. جب میں نے پہلا گھونٹ پیا تو کڑواہٹ سی محسوس ہوئی. سہرش نے کہا نورین ہم بھی پی رہے ہیں، آپ بھی پیو. یہ شراب کی محفل سجی ہے آج. شراب پی کر مجھ پر عجیب سی مستی چھا گئی تھی. کچھ دیر بعد مجھے ہوش نہیں تھا اور ناصر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس نے بھی شراب پی ہوئی تھی. جب صبح میں اٹھی تو مجھے پتا چلا کہ میری عزت ناصر کے ہاتھوں لٹ چکی ہے. میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. آخر کار میں بھی سہرش کے ساتھ رنگین ماحول کی عادی ہو گئی. سہرش کا باپ جو کہ ایک بوڑھا تھا، اس نے اپنی بیٹی سہرش کے ساتھ مل کر ایک کوٹھی کرائے پر لی ہوئی تھی جہاں پر سہرش نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں گھیر کر کوٹھی پر لے آتی تھی. تب مجھے پتا چلا کہ سہرش لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے، پھر انہیں اس جال میں پھنسا کر کوٹھی پر لے آتی ہے جہاں پر مردوں کو نئی نئی لڑکیوں سے ماحول رنگین بنایا جاتا ہے. دوسرا سال ختم ہو گیا. میں 4 سے 5 بار گھر آئی تھی. جب واپس اسلام آباد جا رہی تھی تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی اسلامی لباس میں ملبوس تھی. وہ میرے بارے میں پوچھنے لگی. پھر رستے میں میرا نام پوچھا اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگی. سفر کا اختتام ہونے سے پہلے اس نے مجھے ایک کتاب کا تحفہ دیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے ادوار درج تھے. رات کو جب میں بستر پر آئی تو میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. میں جیسے جیسے پڑھ رہی تھی میرے دل کی دنیا بدل رہی تھی. مجھے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہو رہی تھی. میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. گویا خوف خدا سے میرے وجود پر لرزہ طاری تھا. زندگی میں آج خوف خدا سے روئی تھی. وہ رات روتے روتے مجھے نیند آ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان میرے کانوں سے ٹکرائی. میں باتھ روم گئی، غسل کیا اور پھر وضو کر کے جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز پڑھنا شروع کی. نماز سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر درود پاک کا ورد کرتی رہی. پھر میں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. میں نے سحرش سے رابطہ ختم کر دیا اور میڈیکل کالج کی تعلیم کو خیر آباد کہہ ڈالا. اب میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہوں. اب میری زندگی کا حاصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بجا لانا میری زندگی کا محور اور مقصد ہے.
اب میری شادی میرے والدین اپنے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک درجے کا کمینہ انسان ہے، شرابی زانی ہے۔ ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کا مشغلہ ہے۔ میں ہر وقت ذکر کر کے دعا مانگتی ہوں کہ مجھے زندگی کا نیک ساتھی ملے۔ عید کے دن ماسی رضیہ ہمارے گھر عید مبارک کہنے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ غریبوں کے دل کتنے شفاف ہوتے ہیں، جس کے گھر کا نمک کھاتے ہیں زندگی بھر وفاداری کرتے ہیں۔ میں نے ماسی رضیہ سے ارشد کے بارے میں پوچھا تو ماسی رضیہ نے بتایا کہ ارشد FSC کر کے آرمی میں بطور کیپٹن بھرتی ہو گیا ہے اور اب ماسی رضیہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ماسی رضیہ نے بتایا کہ اب اللہ کا شکر ہے، گھر بھی اپنا ہے اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے ارشد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی جو اس نے مجھے خط دیا تھا۔ میرے دل نے محسوس کیا کہ میں نے ارشد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، کیونکہ غریبوں کے اندر بھی تو دل ہوتا ہے اور میں نے ارشد کا دل دکھایا تھا۔ مجھے ارشد سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے ماسی رضیہ سے ارشد کا موبائل نمبر لیا۔ ماسی رضیہ چلی گئی، نہ جانے کب تک میں ارشد کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن دوپہر کو میں نے ارشد کے نمبر پر کال کی۔ ارشد کو بتایا میں نورین بول رہی ہوں۔ ارشد نے کہا میں مصروف ہوں، بعد میں کال کرنا۔ میں بہت سوچتی رہی۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مصروف ہے۔ رات کو میں نے ارشد کو میسج کیا، پھر ارشد نے کال کی۔ ارشد کو کیپٹن بننے کی مبارکباد دی تو ارشد نے کہا کہ بس سب ماں کی دعا ہے۔ پھر میں نے ارشد کو بتایا کہ میرے گھر والے میری شادی میرے ابو کے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارشد میرے الفاظ سن کر چونک گیا اور کہا، نورین ملک صاحبہ، میں غریب انسان ہوں، بھلا آپ کا اور میرا سٹیٹس کہاں ملتا ہے؟ جب آپ کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ہرگز وہ برداشت نہیں کریں گے۔ پھر ارشد نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ آج میں تنہا بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ اگر میں شادی کروں گی تو ارشد جیسے انسان سے۔ تمام قارئین سے التماس ہے میرے لیے دعا کریں کہ نیک اور شریف انسان میری زندگی میں جیون ساتھی بن کر آئے۔ آج بھی میں ارشد کی راہ تک رہی ہوں، مگر شاید اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔